الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ درس میں بات چل رہی تھی کہ رمضان المبارک سے متعلق اعمال کی حفاظت کرنا یہ ہر بندے پر ضروری ہے، اور اس سلسلے میں 6 چور ایسے ہیں جو ہمارے اعمال کو چوری کر لیتے ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ان رمضان المبارک کی اعمال کی وجہ سے لکھی جاتی ہیں، ان اعمال کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ 3 چوروں کا ذکر گزشتہ درس میں ہوا تھا۔ اول ٹی وی، نمبر 1 ٹیلی ویژن، نمبر 2 بازار، اور نمبر 3 کچن باورچی خانہ، اور نمبر 4 موبائل اور کمپیوٹر گیم۔ یہ بھی ایک بہت بڑا چور ہے جس کے ذریعے سے ہماری نیکیاں اور ہمارے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے اعمال کی نیکیاں ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے، اس مرض کے اندر نوجوان زیادہ مبتلا ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، روزہ رکھا، اب اس روزہ رکھنے کے بعد بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میرا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، تو ٹائم پاس کرنے کے لیے مختلف گیمز ہیں جو موبائل پر ہیں، لیپ ٹاپ پر ہیں، کمپیوٹر پہ ہیں، ٹیبلٹس پہ ہیں، ان موبائل کے گیمز کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان گیمز کے اندر گھنٹوں لگ جاتے ہیں، انسان کو وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ کفر نے اس پر بھی ایسی محنت کی ہے کہ انسان اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو وہ 2 رکعت نماز کا وقت بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں جی کتنی دیر میں تراویح مکمل ہوگی، اور اس کے مقابلے میں اگر گیمز کے اندر انسان لگ جائے تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کئی مرتبہ نوجوان کو والدین سمجھاتے ہیں کہ بھائی اتنی دیر ہو گئی تم گیم کھیل رہے ہو، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے جی میں تو ابھی بیٹھا تھا، ابھی بیٹھے بیٹھے بھی کم از کم 3 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ موبائل فون کی گیمز یہ بھی ایک بہت بڑا چور ہے جس کی وجہ سے رمضان المبارک کی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال سے مٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے یہ اوقات اس کام کے لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر ٹائم پاس کیا جائے۔ یاد رکھیے گا، آپ ٹائم کو پاس نہیں کر رہے بلکہ ٹائم آپ کو پاس کر رہا ہے۔ وقت تو گزر رہا ہے اور یہ تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ جو لمحہ زندگی میں سے ایک بار گزر گیا وہ کبھی دوبارہ لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ تو یہ رمضان المبارک کے اوقات تو بہت قیمتی اوقات تھے، ان اوقات کو تو اللہ رب العزت کی عبادات کے اندر صرف کرنا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر صرف کرنا تھا، ذکر و اذکار کے اندر صرف کرنا تھا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان اوقات کو ان گیمز کے اندر وہ کر دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی ایڈکشن ہے، ایک ایسا نشہ ہے کہ جس کے اندر ایک مرتبہ بندہ پڑ جائے تو اس سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا نام، ایک مشہور ایک آج کی زمانے کا گیم ہے پب جی۔ یہ پب جی جو گیم ہے یہ ایسا بڑا نشہ ہے کہ جس کے اندر ایک مرتبہ بندہ پڑ جائے تو اس کو نکالنا مشکل ہے۔ اس گیم کو بند کر کے اس سے اپنے آپ کو باہر نکال دینا یہ اس شخص کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا نشہ ہے کہ آج کے بھی گزشتہ روز کے اخبار کے اندر بھی خبر تھی، اور آپ لوگ بھی خبریں پڑھتے ہوں گے جی اس گیم کے کھیلنے کی وجہ سے فلاں نوجوان نے، فلاں بچے نے، فلاں لڑکی نے خودکشی کر لی۔ یہ گیم ایسا ہے کہ جو انسان کے ذہن کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ انسان اس کے لیے خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو بذات خود تو حرام نہیں ہے، کوئی عالم کوئی مفتی اس کو حرام نہیں کہے گا، لیکن حرام کی طرف لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے، لہٰذا اس سے خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ اس سے اپنی جان چھڑانا مشکل کام ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔
آسان طریقہ یہ ہے کہ اس موبائل کو، اس کمپیوٹر کو چند دنوں کے لیے بالکل چھوڑ دیں، اور جن اوقات کے اندر آپ یہ گیمز کے اندر لگے ہوتے ہیں ان اوقات کو دینی مصروفیت کے اندر داخل کر دیں، ان اوقات میں کوئی اپنی دینی مصروفیت ڈھونڈ لیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں، مسجد کے اندر آ جائیں، مسجد کے اندر کسی کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کریم کی کوئی سورت کا معنی سمجھنے کی کوشش کر لیں، کوئی دینی مسائل علماء سے پوچھ لیں، اپنے اوقات کو خود بخود کسی دوسری طرف ڈائیورٹ کریں گے تو اس سے بچنا ممکن ہے، ورنہ اس سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور پانچواں چور ہے سوشل میڈیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا چور ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہماری رمضان المبارک کی نیکیوں کے اوقات ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا نشہ ہے کہ اس نشے کے اندر صرف نوجوان مبتلا نہیں ہے، نوجوان بھی مبتلا ہے، بوڑھا بھی مبتلا ہے، بچہ بھی مبتلا ہے، ہر عمر کے آدمی کے پاس، ہر طبقے کے آدمی کے پاس آپ کو فون نظر آئے گا اور اس پہ سوشل میڈیا نظر آئے گا۔ یہ کیا کر رہا ہوں؟ بس کچھ نہیں، ویسی فارغ بیٹھا تھا تو ذرا فیس بک چیک کر رہا تھا، واٹس ایپ چیک کر رہا تھا، ٹویٹر کو چیک کر رہا تھا۔ یہ جو فارغ اوقات کو ان چیزوں کے اندر لگایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والی چیزوں میں سے ہیں۔ آپ کوئی دینی پروگرام بھی اگر اس کے اوپر دیکھ رہے ہوں تو اس کے اندر بھی کوئی ایسا ایڈ ضرور آئے گا جس کے اندر کسی نامحرم کی تصویر ہوگی، اور اس نامحرم کی تصویر پہ نظر پڑنے سے آپ کے روزے کی جو روح تھی وہ روح اصل ختم ہو گئی۔ جو اللہ رب العزت کے وعدے تھے اس روزے کے اوپر، جن شرائط کے ساتھ تھے، وہ شرائط یہاں پہ پائی نہیں جا رہی، وہ شرائط یہاں پہ ختم ہو رہی ہیں۔ لہٰذا اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، کم از کم، ویسے تو عام حالات میں بھی بچنا چاہیے، کم از کم یہ نیت کر لیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میں نے اس سوشل میڈیا کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لینا ہے۔ سوشل میڈیا کا دروازہ اس رمضان المبارک میں کم از کم میں نے اپنے اوپر نہیں کھولنا۔ اگر ہم نے اس سے اپنا وقت بچا لیا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے نیکیاں کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت مل جائے گا، ورنہ ہر آدمی آج کل شکایت کرتا ہے کہ جی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتا ہے۔ بھئی کہاں جاتا ہے؟ ہم اگر غور کریں تو ہر بندے کے عمومی طور پہ زندگی کے روزانہ کے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ اس سوشل میڈیا کے نظر ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ اگر یہی وقت اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کے اندر گزرتا تو انسان کی روحانی معراج کہاں پہ پہنچ چکی ہوتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے گناہوں کا کرنا آج جتنا آسان ہو گیا ہے اتنا پچھلے زمانے کے اندر نہیں تھا۔ پہلے زمانے کے اندر اگر کسی کو کوئی گناہ کرنا ہوتا تھا تو گناہ کرنے کے لیے اس کو پورا ماحول بنانا پڑتا تھا، ہر جگہ پہ گناہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، ہر جگہ پہ اس کو دیکھنا پڑتا تھا کہ جی کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی ادھر سے تو نہیں دیکھ رہا۔ آج حال یہ ہے کہ گناہوں کے سارے مواد ہر بندے کی جیب کے اندر موجود ہیں، اور اس تک رسائی ہر بندے کے لیے ممکن ہو چکی ہے، اور اس کے ذریعے سے حقیقت یہ ہے کہ صرف رمضان کا چور نہیں ہے بلکہ ایمان کے ڈاکو اور ایمان کے چور ہیں جو انسان کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے ہر وقت پہ تیار بیٹھے ہیں۔ لہٰذا اس سے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ پانچواں چور ہے سوشل میڈیا، اور چھٹا چور جو سب سے آخر کے اندر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ادراک عام طور پہ انسان کو نہیں ہوتا، اور وہ ہے اپنی نیند۔ یہ نیند بھی ایک بہت بڑا چور ہے جس کے ذریعے سے انسان کا جو اوقات ہوتے ہیں ان اوقات کو عبادت کے بجائے غفلت کے اندر گزر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک نیند تو وہ ہے جو ہر انسان کے لیے لینا ضروری ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ نیند تو لینا ضروری ہے تاکہ عبادت کے لیے انسان اچھے طور پہ تیار ہو سکے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک عام طور پہ ایک روٹین ہوتا ہے کہ اب روزہ رکھ لیا ہے تو اب روزہ رکھنے کے بعد پورا دن سوتے ہوئے گزارنا ہے، پورا دن سوتے ہوئے گزرے گا۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور اس میں اصل میں رکاوٹ جو بنتی ہے عمومی طور پہ وہ یہ بنتی ہے کہ ہم سحری اور افطاری کے اندر اپنی غذاؤں کو معمول کے مطابق نہیں لیتے۔
سحری اور افطاری کے جو غذائیں ہیں ان کو غیر معمولی انداز میں استعمال کرتے ہیں، غیر معمولی انداز میں لے رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ افطار کرنے کے بعد مسجد تک چل کے آنا ہمارے لیے مصیبت بن رہا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے اگر پہنچ بھی گئے تو فجر پڑھتے کے ساتھ ہی گھر بھاگنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جی بس اب جانا ہے اور نیند آ رہی ہے، بستر کے اوپر سونا ہے۔ یہ نیند ایک بہت بڑا چور ہے کہ جو انسان کے اعمال کو کرنے سے اس کو روک رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی غذاؤں کے اندر، سحری کے اندر بھی افطاری کے اندر بھی اعتدال کو اپنائیں۔ سادہ غذاؤں کو اپنائیں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کی توجہ ہوگی، اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے، انسان کے لیے دن میں جاگنا آسان ہو جائے گا، ورنہ دن کے اندر جاگنا ایسے آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ روزے کے اندر جب انسان کو نیند زیادہ آتی ہے، اس روزے میں نیند زیادہ آنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذکر و اذکار کی کمی ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی کمی ہوتی ہے۔ جو شخص کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھ کے کثرت کے ساتھ اللہ کو کسی بھی طریقے سے یاد کرتا ہے، نفلوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، تسبیحات کے ذریعے سے، اللہ رب العزت ایسے شخص کی نیند کو تھوڑا فرما دیا کرتے ہیں، اس کی نیند کے اندر خود بخود برکت آ جاتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں نوجوانوں کو ایسا دیکھا ہے۔ یہاں پہ کئی مرتبہ اعتکاف کے اندر کئی نوجوان آتے ہیں جن کی تلاوت کی مقدار ہوتی ہے کہ روزانہ 10 پارے 12 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور 12 پارے اور 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جی 4 گھنٹے 5 گھنٹے نیند لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ دوسرے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ سوتا کب ہے، جاگتا کب ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ واقعی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو تلاوت کلام کے اندر لگائیں گے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، ذکر و اذکار کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اللہ تعالیٰ نیند کے اندر خود بخود برکتیں عطا فرما دیں گے۔ تو نیند بھی ایک بہت بڑا چور ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اعمال کی، جو اللہ رب العزت نے اعمال کی توفیق دینی ہوتی ہے، وہ توفیق ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے بڑوں کا حال یہ تھا کہ رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص رات کو ان کے پاس گیا کسی حاجت کے لیے، تو وہ نفلیں پڑھ رہی تھیں۔ اس نے کہا میں تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں۔ سحری کے قریب آیا تو پھر دیکھا نفلیں پڑھ رہی تھیں۔ اس نے کہا میں سحری ختم کر کے آ جاتا ہوں۔ سحری ختم کر کے آیا تو دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ فجر کی نماز پڑھ، اس نے کہا میں فجر پڑھ کے پھر آتا ہوں۔ فجر پڑھ کے وہ شخص آیا تو رابعہ بصریہ جتنی دیر اشراق کا وقت تھا اتنی دیر تھوڑی سی ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب اشراق کے وقت پہ اچانک سے آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کے اٹھی اور دعا مانگنے لگی، اللہم انی اعوذ بک من العین لا تشبع من النوم، اے اللہ میں ایسی آنکھوں سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں ہے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے غلطی سے آنکھ لگی، اس کے اوپر بھی اللہ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پورا دن سو رہے ہوتے ہیں اور آگے سے آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے۔ حقیقت ہے روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جس روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس روزے دار کا اٹھ کر عبادت کرنا، تلاوت کلام پاک کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ لہٰذا ان اوقات کو بچائیں اور رمضان المبارک کے ان قیمتی اوقات کے اندر ان 6 چوروں سے خود بھی محفوظ رہیں، ہوشیار رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں اور اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں نیکیاں صحیح طور پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔